رجب کا چاند نظر آنے کے بعد رجب کے پہلے 7 دن جو شخص یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور وہ میرے سسٹرز جو رزق کے حوالے سے خاص طور پر پریشان ہیں، وہ میری بہنیں جن کو رزق کا مسئلہ ہے، وہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد رجب کے پہلے 7 دن یہ سورت لازمی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے اس پورے سال کو مالا مال فرما دیں گے۔ آپ کے رزق میں ایسی کثرت آ جائے گی کہ اللہ پاک ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ خود اللہ کے اس معجزے پر حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری سسٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو آج کچھ دیر سے آئی ہے، کچھ دن بعد آئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ میں رجب کے مہینے کے حوالے سے پہلے ہی کچھ ویڈیوز بنانا چاہتی تھی، اپلوڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے یہ میں نہ کر سکی، اس کے لیے معذرت۔ بہرحال آپ کیسے ہیں سب؟ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ اچھا جی، رجب کے مبارک مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، خوشیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب کو رجب کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس حوالے سے میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست وظیفہ لے کے آئی ہوں جو میری بہنیں پریشان ہیں رزق کے حوالے سے۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ جو ہے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا قبولیت والا، اتنا فضیلتوں والا اور برکتوں والا ہے کہ جن جن بہنوں کو نصیب کے حوالے سے پریشانی ہے، رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہے، جنہیں لگتا ہے کہ بندش ہے، گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑ رہی اور گھریلو مسائل کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اگر ان تمام پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی میں میری کوئی بہن کوئی مبتلا ہے، اس سے زائد پریشانیاں رکھتی ہیں، تو رجب کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے رجب کے پہلے 7 دن یہ سورت پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر۔ اچھا، اللہ سے جو بھی آپ مانگو گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس سورت کو پڑھنے کے بعد، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ دیکھیں، رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں، تو آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے بعد آپ بھی جو بھی مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات قرآن کی یہ سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، جو کام اٹکا ہوا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، اتنی تیزی سے کام کرتا ہے، اتنا انسٹنٹ اس سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں اور اللہ کی لاڈلی بن جائیں، تو رجب کے مہینے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گی اس مہینے میں وہ فوراً قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس مہینے کے بہت سارے وظائف آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے، اور بہت سے ایسے نوافل بھی بتاؤں گی جو اس خاص مہینے میں ادا کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی قسمت کے بند دروازے کھلوانے کے لیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت سارے وظائف آپ کے لیے لانے والی ہوں، وہ آپ کریں گی، آپ کی زندگی سنورے گی انشاءاللہ۔ وظائف کے حوالے سے آپ کو اس چینل پر مکمل گائیڈنس ملے گی، لیکن چاند کے حوالے سے چاند نظر آ گیا ہے اور آپ نے اس کے 7 دن پہلے 7 دن جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ غور سے سن لیجئے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور کوئی بھی حصہ اور کوئی بھی اس کا سیگمنٹ جو ہے آپ نے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اچھا، یہ وظیفہ آپ نے چاند نظر آنے کے بعد چاند کے پہلے 7 دن، یعنی کہ اس مہینے کے پہلے 7 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ چاہے تو آپ آج سے شروع کر لیں یا کل سے شروع کر لیں، لیکن جب بھی آپ اس کو شروع کریں گی آج یا کل، تو آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، پہلے دن سے 7 دن تک آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی یعنی کہ جب آپ آج سے شروع کریں گے یا کل سے، آپ نے نماز کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن آپ اگر بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ کریں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے اور دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک ہمیشہ خوبصورت طریقے سے پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔
درود شریف کی کثرت سے تلاوت کرنے سے پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، بے شک یہ اپنے آپ میں ایک وظیفہ ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی چاہت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، اس کو دل میں رکھیں، اس کی نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ اور پھر رجب کا چاند نکلنے کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کریں گی ہر روز 7 دن تک، تو آپ نے تب تک اس نیت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور رجب کا چاند نکلنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت مانگنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، جاب چاہتے ہیں تو جاب مانگیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے لیے دعا کریں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے نجات مانگیں۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مراد جو دل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھتے ہی جو آپ کی دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک خاص بات کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ نیت کرتے ہی فوراً آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اچھا، بسم اللہ اور اعوذ باللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ اس کو پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ سورت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آپ نے کرنا، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ تعوذ جو ہے وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ کوئی بھی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اس طرح ہر طرح کے شیطانی اور زمینی اثرات سے، چاہے وہ نظر بد ہو، جادو ہو یا جنات کے اثرات ہو، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رجب کا چاند نظر آنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ سٹارٹ کریں، اور یہ جو نیا مہینہ ہے نا وہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفہ کیا ہے وہ آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، اس کی مکمل ڈیٹیل جان لیں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، اور آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آپ اس طریقے سے پڑھیں اور ان دنوں میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد جو بھی ہوگا وہ پورا ہوگا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، دیکھیں 5 وقت کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، پہلے آپ 5 وقت کی نماز کی عادت ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یا چند ہفتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے نواز دے گا اور آپ کے رزق میں حیرت انگیز وسعت عطا فرمائے گا۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، اس کی بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں، آپ نے کرنا ضرور ہے اس کو، اور خاص طور پہ ان مبارک مہینوں میں جب کوئی وظیفہ کیا جائے گا، کوئی دعا کی جائے گی، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو کیا ہی رحمتیں اور برکتیں اور کیا ہی عطائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وظیفے کو کرنے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ پر رزق تنگ ہے، یا آپ کاروباری بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے ایسی سبیل پیدا ہو کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے اور کاروباری بندش ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ آپ دوسروں میں بھی تقسیم کرتے رہیں اور آپ کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے، تو ان تمام مقاصد کے لیے، ان تمام دعاؤں کے لیے، چاہتوں کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے اور مجرب ہے۔ آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کو کرنے کی تلقین کریں، اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا، اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔